کہ ابھی محرم شریف شروع ہوگا نا تو صحابہ پہ تبرہ کیا جائے گا، اس لیے میں اس کی جڑیں کاٹنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں محرم شروع ہو تو سنیوں کا حال یہ ہو گیا، سنی جوانوں کا اپنے موبائل میں رافضیوں کے کلام بجاتے ہو، ماتم سنتے ہو۔ اب ہمارے سنی جوان بھی محرم شریف کے 10 دنوں میں کالے کپڑے پہننے لگے، ہمارے سنی جوان بھی اپنے ہاتھوں میں زنجیر ڈالنے لگے، ان کا دیکھے دیکھی۔ ایک جوان سے میں نے پوچھا کہ یہ زنجیر کائے کی ہے؟ زنجیر چین، تو بولے وہ امام زین العابدین کے ہاتھ میں ڈالی تھی نا زنجیر، اس کی نشانی ہے۔ اچھا، امام زین العابدین کے بیٹے کا نام پتہ ہے؟ نہیں پتا۔ میں نے کہا امام باقر ہے، دوسرے بیٹے کا نام زید شہید مظلوم ہے۔ ٹھیک، امام باقر کی اولاد میں سے آگے مخدوم اشرف ہے، غریب نواز ہے، بڑے بڑے بزرگ ہیں۔ حضرت زید کی اولاد میں سے بندہ نواز گیسو دراز ہے، سادات مہریرہ ہے۔ میں نے کہا ان لوگوں نے کبھی اپنے باپ کی یادگار میں کبھی ہاتھ کے اندر کوئی زنجیر پہنی تھی؟ غوث پاک نے کبھی پہنی؟ تم ان سے زیادہ اہل بیت کے چھانے والے ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ اپنے مسلک پہ رہو۔ میرے امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا، یہ کیا بہک سکے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، لحد میں عشق کے رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور جنا بنے گی محبان چار یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے۔ سنی نعت خانوں کا کلام سنو اہل بیت کی محبت میں۔ میں تو یہ کہتا ہوں اہل بیت کی محبت میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہو بڑھو، صرف غلو مت کرنا بس، اور احترام صحابہ کے ساتھ، بس بات اتنی ہے۔ ہمیں تو محبت کا درس دیا، اور میں کہتا ہوں امام احمد رضا محدث بریلوی سے بڑھ کر ان کی صدی میں اہل بیت کی محبت کا درس دینے والا کون ہے؟ جس نے عید کی نماز پڑھنے کے بعد کبھی اپنے باپ اور اپنی ماں کو سلام نہ کیا اس وقت تک جب تک کسی سید کو سلام کر کے مبارکباد نہ دی۔ اعلیٰ حضرت اپنے ماں باپ کو عید کا سلام کرنے سے پہلے سیدوں کو سلام کر کے پہلے سید کو مبارکباد دیتے تھے، بعد میں اپنے ماں باپ کو سلام کرتے تھے مبارکباد۔ ایسے اہل بیت کا چاہنے والا یہ امام احمد رضا، ہم اس امام کے ماننے والے ہیں۔ ہم سے زیادہ اہل بیت سے کون پیار کرے گا؟ میں تو کہتا ہوں کہ کسی سید کے تعارف میں اعلیٰ حضرت کے جب تک 2 مصرے نہیں پڑھ لیے جائیں تو نہ تعارف کرانے والوں کو چین ملتا ہے، نہ جس کا تعارف ہو رہا ہے اس کو چین ملتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرام۔ ان سے محبت کرنے والے اور ان سے اختلاف رکھنے والے بھی یہ شعر پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تعارف کرنا ایسی اہل بیت سے، اور اہل بیت کا ذکر جس نے کیا تو اس شان سے کیا، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی پاکیزہ طینت پہ لاکھوں سلام۔ یہ انہوں نے یوں شان بیان کی ہے۔ تو ہم اہل بیت کے ماننے والے، لیکن دوسروں سے مشابہت نہ کریں، صرف سنی نعت خانوں کی منقبتیں سنیں اپنے موبائل کے اندر، مرثیے نہ سنیں، ماتم نہ سنیں۔ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت، ماتم نہ کریں۔ کالے کپڑے ان 10 دنوں کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، کالے کپڑے پہن سکتے ہیں، پورے بھی پہن سکتے ہیں، بلکہ سنت سے بھی ثابت ہے کالا لباس، بلکہ بہت پسندیدہ بھی آیا ہے روایتوں میں۔ لیکن جس 10 دنوں میں وہ پہنتے ہیں ان سے مشابہت سے بچنے کے لیے اس 10 دنوں میں ہم چھوڑ دیں، بقیہ دنوں میں پہنیں۔ اس کے علاوہ پہن سکتے، سال بھر پہن سکتے، 10 دنوں میں احتیاط کریں تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ اور پھر کوئی کہ یہ امام زین العابدین کی یادگار میں چین پہنا، میں نے کہا صرف ان کو تھوڑی ہتھ کڑی تھوڑی ڈالی گئی تھی، تو گلے میں تو پتھر کا توق بھی ڈالا گیا تھا، تو توق بھی ڈال کے گھوم۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، کیا چٹنگ کرتے ہو؟ ہمارا مذہب یہ نہیں ہے۔ فاروق اعظمی نے کہا تھا، ایک شخص نے رسول اللہ کے مزار پہ ایسے گردن جھکائی، ایسے گردن، آپ نے اس کی گردن میں مکہ مارا، فرمایا گردن میں اطاعت نہیں ہے، اطاعت کے لیے دل چاہیے۔ یہاں گردن جھکانے کی بجائے دل جھکا، دل۔ اور ایک شخص گردن جھکا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کی گردن پہ مکہ مار کے کہا گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہے۔ ہاں، صرف گردن جھکانے سے کام نہیں چلے گا۔ تو یہ کڑے پہننا کوئی مطلب نہیں ہے،
زنجیریں پہننا کوئی مطلب نہیں ہے، دھاگے پہننا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر واقعی زنجیر ڈالنا ہے نا تو اپنے دلوں میں ڈالو، عشق حسین کی زنجیر ڈالو، عشق علی کی زنجیر ڈالو، عشق اہل بیت کی زنجیر ڈالو، اور ان کی زنجیروں میں ایسا جکڑ جاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت پھر تمہیں وہاں سے چھڑا نہ سکے، اور پھر یوں کہنے لگو انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔